کراچی میں دوسرے روز بھی گرد آلود اور یکبستہ ہواؤں کا راج، شہر میں نظام زندگی متاثر۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج شام تک گرد آلود ہوائیں چلتی رہیں گی۔ شہر قائد میں گزشتہ روز 70 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوا نے سب کچھ اڑا کر رکھ دیا۔ چھتیں اڑ گئیں، دیواریں گر گئیں، درخت جڑوں سے اکھڑ گئے۔ مختلف حادثات میں کم سن بچے سمیت 5 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ ملک کے مختلف شہروں میں بارش، موسم مزید سرد ہو گیا۔ لاہور سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں وقفے سے بارش۔ ملتان، وہاڑی، بکھر، بہاول نگر، میاں والی، چیچا وطنی میں ابر رحمت۔ آزاد کشمیر اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بھی بارش سے سردی بڑھ گئی۔ محکمہ موسمیات کی پیر تک بارشوں کی پیش گوئی۔ بالائی علاقوں میں برف باری، وادیوں نے سفید چادر اوڑھ لی۔ ملکہ کوثر میں پھر سفید موتیوں کی برسات۔ کوئٹہ میں بھی موسم سرما کی پہلی برف باری۔ زیارت میں برف باری کے بعد سنجاوی اور زیارت ڈومارا روڈ ٹریفک کے لیے بند۔ مستونگ، نوشکی، سبی، بولان، چمن، خانوزئی، کان مہترزئی میں بھی آسمان سے روئی کے گالے برسے۔ دکی، قلعہ عبداللہ میں اولے بھی پڑے۔ ملک میں کرونا بے قابو، مہلک وبا مزید 12 زندگیاں لے گئی۔ 24 گھنٹوں کے دوران 6540 نئے کیس رپورٹ۔ NCOC کے مطابق ملک بھر میں مثبت کیسز کی شرح 11.10 ریکارڈ۔ راولپنڈی میں 13 اور لاہور میں شرح 12% سے زائد ہو گئی۔ کرونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے پابندیاں مزید سخت۔ کرونا کی زیادہ شرح والے شہروں میں تعلیمی ادارے 1 ہفتے کے لیے بند۔ NCOC کی بیٹھک میں اہم فیصلے۔ 12 سال سے زائد عمر کے طلباء کی 100% ویکسینیشن یقینی بنانے کی ہدایت۔ تعلیمی اداروں میں آئندہ 2 ہفتوں کے لیے بڑے پیمانے پر ویکسینیشن کی جائے گی۔ ایاسا کا ایکو آڈٹ کی بنیاد پر پاکستان سے یورپی روٹ کی پابندیاں ختم نہ کرنے کا فیصلہ۔ ایکو آڈٹ کا یورپی روٹ پر پابندی سے کوئی تعلق نہیں۔ یورپی ایویشن سیفٹی ایجنسی کا PIA کے خط کا جواب لکھا۔ پابندیاں ہٹانے کے لیے ایاسا متعلقہ حکام سے مشاورت کرے گا۔ ایکو آڈٹ کے بعد ایاسا بھی سول ایویشن کی کارکردگی کا جائزہ لے گی۔ ایاسا آڈٹ کے بعد یورپی روٹ کی پابندیاں ختم کرنے کا حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دی ریویو کامران یوسف اور شہباز رانا کے ساتھ۔ دی ریویو میں ہم پاکستان کی معیشت، خارجہ امور اور نیشنل سیکیورٹی سے جڑے معاملات پر بات کرتے ہیں۔ وزیراعظم عمران خان نے آج ایک ٹویٹ میں اپنی حکومت کو مبارکباد دی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نئے اعداد و شمار آئے ہیں مالی سال 2020-21 کے معیشت کی اگر بات کریں تو جو پہلے اعداد و شمار آئے تھے کہ GDP جو گرو کی ہے وہ 3.9% گرو کی ہے، اب اس کے برعکس جو نظر ثانی شدہ اعداد و شمار ہمارے سامنے آئے ہیں، پاکستان کی جو معیشت ہے پچھلے مالی سال میں وہ 5.37% گرو کی ہے۔ اور اس تناظر میں وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ یہ جو گروتھ میں زبردست اضافہ ہوا ہے اس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر روزگار اور جو فی کس آمدن ہے لوگوں کی اس میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے۔ کیا واقعی ایسا ہوا ہے؟ آگے چل کے آپ کو بتائیں گے۔ اور دوسرا ایک اور جو خبر آپ نے پڑھی ہوگی اور وہ ہے کہ جو پاکستان کی معیشت کو جانچنے کا طریقہ کار ہے، یعنی کہ جو بنیادی سال ہوتا ہے اس میں تبدیلی کی گئی ہے، اور اس کو جب تبدیل کیا گیا ہے تو جو پاکستان کے جتنے جو معاشی اعداد و شمار ہیں اس میں بہت زیادہ تبدیلی آئی ہے۔ کچھ تو حکومت کے لیے ظاہر ہے کہ مثبت ہے کہ اس سے یہ نظر آ رہا ہے کہ شاید کاغذوں میں کم از کم پاکستان میں معیشت کے میدان میں سب کچھ ٹھیک ہے۔ تو شہباز، سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے وہ جو بیس ایئر چینج کیا گیا ہے یہ ہے کیا بلا؟ مطلب آج پورا دن اپنی ٹیم کے ساتھ ہم اسی میں لگے رہے اور ہمارے جو ٹیم ممبرز ہیں وہ بھی کانوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں کہ یار ہم کدھر پھنس گئے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آئی، ابھی بھی ہم پروگرام کر رہے ہیں۔ تو یہ آسان طریقے سے آپ نے سمجھانا ہے کہ یہ کیا ری بیسنگ جو کی ہے جس کی وجہ سے تمام جو اعداد و شمار ہیں وہ تبدیل ہو گئے ہیں معیشت کے؟ کامران، یہ تو کوئی اکانومسٹ ہی صحیح طریقے سے سمجھا سکتا ہے، لیکن ہم سادہ زبان میں اگر اس کی بات کریں، آپ جب اکانومی میں گروتھ کو آپ میئر کرتے ہیں اور بہت سارے جو اکنامک انڈیکیٹرز ہوتے ہیں اس کے لیے ایک بنیادی ایک سال آپ مقرر کر لیتے ہیں،
اور جو بیس ایئر ہوتا ہے اس کے اوپر پھر وہ ساری آپ اکانومی کو اسٹرکچر کرتے ہیں اس کے مطابق نمبرز کو. فار ایگزامپل جو پچھلا بیس ایئر تھا جس کو اب تبدیل کر دیا گیا ہے وہ 2005-06 کا تھا. تو 2005-06 کے سال میں پاکستان کی اکانومی کے اندر جتنی اشیاء پروڈیوس ہوئی تھیں گوڈز اینڈ سروسز اس کی ایک وہ ایسٹیمیٹڈ ویلیو لے لیتے ہیں تو وہ آپ کی اکانومی کا سائز بن جاتا ہے. فار ایگزامپل اس کی ویلیو ہے 100 روپیہ. ایک تو اس کے اوپر جب وہ پھر گروتھ ہوتی ہے آپ ہر سال بتاتے ہیں جی ہماری 2-3% گروتھ ہوئی. دوسرا پھر آپ بتاتے ہیں جی کہ آپ کی جو آپ کے ملک کے اوپر قرضہ ہے اس کا آپ کی اکانومی کے سائز کے مطابق وہ اتنے فیصد ہے. جو ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں وہ آپ کی اکانومی کے سائز کے مطابق اتنے فیصد. تو یہ بیسکلی ایک اسٹینڈرڈ بینچ مارکس ہوتے ہیں. پھر اب مختلف کنٹریز کے ساتھ آپ اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں کہ آپ مڈل انکم کنٹری ہو لوور مڈل انکم کنٹری ہو آپ کی اسٹینڈنگ کیا ہے. دوسرا جو اس کا پرپس ہوتا ہے ری بیسنگ کا, جیسے ابھی حکومت نے بیس ایئر 2005-06 سے چینج کر کے 2015-16 کر دیا, تو اس 10 سال کے عرصہ کے دوران ہر جو اکانومی ہوتی ہے اس میں بہت ساری تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں. بہت سارے ایسے پروفیشنز اور ٹریڈز ہوتے ہیں جو نئے آ رہے ہوتے ہیں. جیسے اس پچھلے کوئی 15 سال کے عرصہ میں خاص طور پر جو آئی ٹی انفارمیشن ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ چیزیں اس میں بہت زیادہ اس میں گروتھ ہوئی ہے. آپ کے ملک کے اندر ایک کلچر آیا, چینز آئی ہیں بہت سارے برانڈز کی, یہ پہلے نہیں ہوتی تھی. تو وہ جو ہے جب آپ اکانومی کو ایسٹیمیٹ کرتے ہیں وہ آپ کے سسٹم سے آپ کے اکنامک اسٹرکچر سے باہر تھی, اس کو آپ اندر لے آتے ہیں. تو جب آپ اس کو اندر لے کے آتے ہیں تو آپ کی اکانومی کا سائز اگر اتنا ہے تو بڑھ کر اتنا ہو جاتا ہے. یا کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں وہ ود دا پیسج آف ٹائم وہ ختم ہو جاتی ہیں تو اس کو آپ اس میں سے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. تو یہ ری بیسنگ آف دا اکانومی. لیٹس ہوپ کہ جو ہمارے ناظرین ہیں ان کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. اب یہ جو ری بیسنگ ہم نے کی ہے پوری دنیا میں, آپ نے کہا کہ یہ ایک انٹرنیشنل پریکٹس ہے. جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ تو ہر 5 سال کے بعد وہ ری بیسنگ کرتے ہیں. جو ذرا ترقی پذیر ممالک ہیں وہ ذرا زیادہ ٹائم لیتے ہیں. اب یہ جو ری بیسنگ کی ہے اس کی بنیاد پر جو اعداد و شمار ہیں وہ میں کہوں گا بڑے ماؤتھ واٹرنگ ہیں. مثلا پاکستان کی جو معیشت کا سائز ہے جو تقریباً یہ گورنمنٹ تھی 280-290 ارب ڈالر کے پاس تھا, اب وہ 347 ارب ڈالر ہو گیا ہے. اور ایون کہ جو معیشت پچھلے سال 5.37%, اب وہ اگر نئی جو بیس کے ساتھ کریں تو وہ 5.6% ہو گئی ہے. یہ تو بڑی زبردست ہے. ایٹ لیسٹ کاغذوں میں تو لگ رہا ہے کہ پاکستان بڑی زبردست ترقی کر رہا ہے. تو یہ کیسے ہے؟ وہ جیسے میں نے پہلے کہا ری بیسنگ کے اپنے اس کے پازیٹیو اور نیگیٹو امپیکٹس ہوتے ہیں. اس کی تھوڑی سی ہسٹری بتا دیتے ہیں تاکہ اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ پی ٹی آئی نے کوئی غلط کام کیا یا اس چیز کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے تو اس جو تاثر اس کو زائل کیا جا سکے. ناظرین, ری بیسنگ کرنا ایک اچھی چیز ہے. جیسے ابھی میں نے ایکسپلین کیا کہ آپ کی جو اکنامک اسٹرکچرز ہیں اور جو باقی جو چینجز آ رہی ہوتی ہیں آپ اس کو انکارپوریٹ کر رہے ہوتے ہیں. پاکستان میں یہ جو ری بیسنگ ہوئی ہے یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوئی. اس سے پہلے بھی تقریباً 5 یا 6 دفعہ یہ ری بیسنگ ہو چکی ہے. اور اس کا جو باقاعدہ آغاز ہوا تھا یہ ہوا تھا ہمارا 1952 میں, جب ہم نے 1949 کے نمبرز کے اوپر اپنے اکانومی کے ایک بیسک اس کا جو بیس ایئر لیا تھا, بنیادی سال لیا تھا. دوسری ری بیسنگ ہوئی تھی 1962-63 میں, وہ 1959 اور 60 کے نمبرز تھے. اسی طرح پھر کافی عرصہ کے بعد 24 سال کے گیپ کے بعد 1987 میں دوبارہ ہم نے ری بیسنگ کی پاکستان نے. 1987 کے بعد پھر یہ ری بیسنگ ہوتی ہے 2003 میں, اور پھر 2003 کے بعد یہ ری بیسنگ ہوئی تھی 2013 میں. اور پی ٹی آئی کی حکومت نے یہ جو اب ری بیسنگ کی ہے یہ انہوں نے کیا تقریباً 9 سال بعد. اس کے زیادہ تر جو سینسز اور سرویز ہوتے ہیں, کیونکہ جب ری بیسنگ کی ایکسرسائز ہوتی ہے یہ صرف ایک ڈیسک جاب نہیں ہوتی, اس کے لیے آپ کو بہت سارے جا کے فیلڈ میں سرویز اور سینسز کرنا پڑتے ہیں. تو یہ سارے سروے اور سینسز پچھلے کوئی 4-5 سال کے عرصہ میں ہوئے. مطلب یہ کہ اس میں زیادہ تر سرویز اور سینسز PMLN کے ٹائم پہ ہوئے تھے. تو اس کے پازیٹیو اور نیگیٹو امپیکٹ بالکل ہوتے ہیں اکانومی کے اوپر. اگر کسی چیز کا نیچرلی آپ کو فائدہ ہو رہا ہے اور بغیر کوئی فگر فجنگ کیے ہو رہا ہے تو اس کو لے لینا چاہیے. میں خود اس چیز کی سپورٹ میں ہوں, کیونکہ سم ٹائمز فیل گڈ فیکٹر بھی اگر آ جاتا ہے تو اس میں حرج کوئی نہیں ہوتا. اس میں جو بنیادی تبدیلی آئی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو بیس ایئر تھا جب چینج ہوا 2015-16 میں, تو جو ٹوٹل ویلیو تھی پاکستان کی اکانومی کی اس کے اندر جو گوڈز اور سروسز پروڈیوس ہوتی تھی وہ ری بیسنگ سے پہلے تھی کوئی 27,402 ارب روپیہ. تو اس میں تقریباً 3,106 ارب روپے کا اضافہ ہوا, جس کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی کا سائز 2015-16 میں پھر بڑھ کر ہو گیا 30,508 ارب روپے. تو جو منسٹری آف پلاننگ کے انڈر یہ ایک نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی ہے جو اس ری بیسنگ کے ایکسرسائز کی اپروول دیتی ہے, اور پاکستان بیورو اسٹیٹسٹکس یہ سارے سرویز اور سینسز کرتا ہے. تو ان کے خیال میں یہ جو ری بیسنگ کی ایکسرسائز کی وجہ سے پہلے پاکستان کی جو اکانومی تھی وہ انڈر اسٹیٹڈ تھی بائی 11.3%. تو اب اس کی جو ایکچوئل ویلیو ہے وہ سامنے آ گئی ہے. اس کے جو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو حکومت نے ایک بینیفٹ لیا وہ یہ کہ
जो डेट टू जीडीपी रेशो थी वो पाकिस्तान की जो टोटल डेट एंड लाइबिलिटीज थी वो तकरीबन 100% पाकिस्तान की इकोनॉमी के साइज के बराबर हो गई थी। तो ये रीबेसिंग के बाद जो टोटल पाकिस्तान की डेट एंड लाइबिलिटीज हैं वो कम होकर 86% हो गई हैं। कुछ 14 परसेंटेज पॉइंट ऑफ द जीडीपी उसमें कमी आई है। जो हुकूमती कर्जा है जो पहले तकरीबन 86% के करीब था, ये भी कम होकर तकरीबन 71.8% हो गया है। तो ये एक बहुत बड़ा हुकूमत को एक यहाँ से पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा। शायद आज से कुछ साल 2 साल बाद लोग ये बात भूल जाएं कि जी पाकिस्तान में कोई रीबेसिंग की एक्सरसाइज हुई थी, लेकिन लोगों को ये शायद याद होगा कि जब पीटीआई की हुकूमत गई थी तो उस वक्त डेट टू जीडीपी रेशियो इतना उन्होंने कम कर दिया था। तो ये बात ज़हन में रहे कि ये जो कमी आ रही है ये नोशनल है। इसकी एक मिसाल ये है कि जो पाकिस्तान का जो टोटल जो पब्लिक डेट एंड लाइबिलिटीज थी, ये नंबर था कुछ 47,800 अरब रुपया जून 2021 में। ये अभी भी जून 2021 में इतना ही नंबर है। अनकरीब ये 50,000 अरब रुपया जो है वो उसको एक्सीड कर जाएगा। तो मेरा ख्याल इसका किसी को कोई बेनिफिट लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर कंपैरेटिव पर्पसेस के लिए अगर नंबर इस्तेमाल हो रहे हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। अच्छा शहबाज, ये तो आपने जो पॉजिटिव बातें आप बता रहे हैं, लेकिन इसके अंदर अगेन देखें जैसे जो इन्होंने नजरसानी शुदा अदाद शुमार बताए हैं तो उससे पिछले साल जो मईशत ग्रो की है वो तकरीबन 5.6% और ये गुज़श्ता 14 साल में पाकिस्तान में सबसे हाईएस्ट ग्रोथ है। लेकिन अब अगेन इसके अंदर ज़ाहिर है आपने बात की कि एक फील गुड फैक्टर है, पॉलिटिकल माइलेज गवर्नमेंट्स लेती हैं। पीएमएलएन तो अभी भी आगे है। अगर जो उनका आखिरी साल था 2017-18 तो उस रीबेसिंग के बाद आज भी जो हमारी मईशत का साइज है वो $10 बिलियन कम है। 2017-18 में 357 बिलियन डॉलर था पाकिस्तान की मईशत का साइज और आपकी मईशत ग्रो कर रही थी 6.1%। तो इसको फिर हुकूमत कैसे काउंटर करेगी? क्योंकि उनका बयानिया तो ये है कि पिछली हुकूमत मईशत तबाह करके गई। देखिए उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इसका मतलब है। ठीक है, वो रीबेसिंग से पहले 5.5 या 5.6% था। हुकूमत ने वो भी एक्सेप्ट किया कि इसी हुकूमत ने वो नंबर रिवाइज किया था और वो 6.1% का नंबर भी इसी हुकूमत ने दिया है। मेरे ख्याल इसके ऊपर पीटीआई की हुकूमत पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रही। जिस चीज़ के ऊपर वो पॉइंट स्कोरिंग करें कि जी हमारे दौर में, अब जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का ट्वीट है आज कि हमारे दौर में तरक्की की शरह 5.6% हो गई है, जिसकी वजह से मजीद नौकरियां पैदा हुई हैं। ये अगर आप इकोनॉमिक सेंस में बात करें तो बात प्राइम मिनिस्टर की ठीक है। अगर 1% आपकी इकोनॉमी ग्रो करे तो गालिबन ये एक तखमीना है रफ सा, कुछ 4 लाख नई नौकरियां पैदा होती हैं। तो अभी भी बात आपकी ठीक है, हम 6.1% से नीचे हैं। जो पर कैपिटा इनकम है, फीकस आमदन, चूंकि इकोनॉमी का साइज बड़ा हो गया तो फीकस आमदन जो पीएमएलएन के टाइम पे थी वो $1768 फीकस थी, जो अभी भी पीटीआई के टाइम पे